अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। इस वक्त सुबह के 9 बजे हुए हैं और मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तबीयत ठीक नहीं है। अभी मैं टेम्परेचर भी अपना चेक कर रहा था रात को, तो बिल्कुल 98 99 था। सुबह मैं उठा हूँ, वज़ू किया तो पानी जो है वो ठंडा लगा मुझे काफ़ी। तो नमाज पढ़ के मैं लेट गया हूँ, तो थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे पाँव भी मेरे यख ठंडे हो रहे हैं और मुझे जिस्म मेरा मुझे गर्म फील हो रहा था। तो मैंने चेक किया टेम्परेचर थर्मामीटर से, तो 101 से थोड़ा सा ऊपर ही है टेम्परेचर। तो मैंने भी मिसेस को उठाया, मैंने कहा मुझे कुछ चाय या कुछ दें तो मैं फिर मेडिसन लूँ, ताकि ये बुखार आज तीसरा दिन हो गया है, बुखार उतर रहा है फिर चढ़ जाता है। ये डॉक्टर को आज फिर चेक कराना पड़ेगा क्या वजह है। खांसी में गले में काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन ये बुखार जो बार बार उतर रहा है और चढ़ रहा है, इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि क्या है। इसका टेस्ट कराते हैं आज। वो डॉक्टर ने बोला भी था कि अगर ये 2 दिन बुखार आपका ठीक नहीं होता तो इसको चेक कराएं, मलेरिया या डेंगू या कुछ इस तरह का जो होता है वो आप टेस्ट करा के चेक करें कि क्या वजह है। तो आज जाते हैं डॉक्टर के पास और उससे पूछते हैं, फिर इसका टेस्ट भी करवाते हैं। तो कमज़ोरी वीकनेस काफ़ी हो गई भी है। खाने पीने का भी कोई मूड नहीं हो रहा। एक एक आध स्लाइस या वो बस खाया है, बस रात को भी कुछ मूड नहीं हो रहा खाने का। भी एक आध स्लाइस लूँगा ताकि कुछ पेट में जाए और मैं दवाई अपनी ले सकूँ बुखार वाली जो है। तो आज का जो भी सिलसिला होगा दोस्तों वो आपको साथ रखेंगे। आज जाना तो था मोहम्मद हमज़ा के पास, लेकिन बुखार अगर इसी तरह रहा तो निकलना, इसलिए कि मैं नहाने की तरफ कल भी कोशिश की पानी डालने की, तो मुझे इतनी कपकपी चढ़ी मैं बाहर आ गया। तो आज भी ये देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की नमाज अदा की है और शुक्र है अल्लाह का। तबीयत तो ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी हिलने की जुलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है और जुम्मा की नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हिम्मत करके आए हैं और जुम्मे की नमाज अदा की है। अब चलते हैं वापस। लेकिन आज दूसरी एक्टिविटी ये हुई है कि हमारे बचपन के दोस्त, मैंने अक्सर वीडियोस में भी वो होते हैं, मैंने आपको दिखाया जब मैं दोस्तों के साथ थी, उनका फ़ोन आ गया था 12:30 बजे के करीब, अभी कोई 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। तो घर के करीब ही है तो उधर भी जाना है। फिर उनका असर के टाइम पे उनकी नमाज जनाजा और तदफीन है, उधर भी जाना है। तो अब पहले उनके घर जाएंगे, अभी ज़रा उनसे मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद असर के वक्त नमाज जनाजा और उनकी तदफीन के लिए भी कब्रिस्तान जाना है। तो ये सिलसिला है और अभी चलते हैं। मैं मास्क लगा के जो है वो निकला, वो इसलिए कि एलर्जी का मुझे अटैक हुआ हुआ है, सांस में भी गले में भी। तो मैंने कहा मास्क लगा ले, नमाज के लिए भी आया था तो मास्क लगाया था मैंने। तो एहतियात ज़रूरी है। तो चलते हैं अभी और अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं।
جی دوستو، عصر کی نماز ادا کی ہے، اب نماز جنازہ بھی پڑھا ہے، اور ابھی بس قبرستان پہنچ رہے ہیں تدفین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ کافی تکلیف میں تھیں وہ، کافی عرصے سے بیمار تھیں، اس لیے کہ ہماری تقریباً روز کی ملاقات دوست کے ساتھ رہتی تھی۔ کافی تکلیف میں تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ابھی بس قبرستان پہنچ گئے ہیں، ان کی تدفین میں شرکت کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ویورز کیسے ہیں؟ ٹائم اس وقت رات کے 12 بج گئے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ اور بتایا بھی کہ ہمارے دوست ہیں، بچپن کے دوست، 50 سال کم از کم ہماری دوستی کو ہو گئے ہیں اسکول کے زمانے سے۔ میں اکثر بتاتا بھی رہتا ہوں، دکھاتا بھی ہوں کہ ہم دوست سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست ہمارے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا آج صبح۔ ان کا فون آیا کچھ جمعے سے پہلے، 12:30 بجے کال آئی تھی، تو میں اس وقت بالکل سویا ہوا تھا، طبیعت میری ہلنا جلنا بڑا مشکل تھا، جیسے پتہ ہے طبیعت بخار اور تھروٹ انفیکشن، گلا خراب، فلو کافی ہوا لیکن ہمت کی، صبح اٹھے، کچھ تیار ہوا، جمعے کی نماز پڑھی، پھر ادھر گئے، پھر عصر کے نماز کے وقت نماز جنازہ تھی، اور اس کے بعد تدفین تھی۔ تدفین ہوتے ہوتے یعنی کہ فارغ ہوتے ہوئے مغرب کی اذان یعنی کہ افطار کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہم آ گئے تھے ان کے گھر پہ، لیکن وہ دوست اور 2-3 دوست ہمارے، وہ کافی دیر سے آئے، اس لیے کہ ان کی والدہ کی تدفین ہوئی تھی، تو وہ وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، وہاں پہ دعائیں کرتے رہے بیٹھ کے۔ تو وہ کافی دیر سے آئے تھے، تو ان کا انتظار کرتے کرتے یعنی کہ ہم تقریباً 10-10:30 بجے وہاں سے نکلے ہیں، لیکن ان کے پاس بیٹھنا بھی ضروری تھا، ایک تعلق ایک پرانا، اور ان کی فیملی کے ساتھ تعلق بہت، یعنی کہ ہمارے دوستیاں اس طرح کی ہے کہ ہماری فیملیز بھی ایک دوسرے سے بہت کلوز ہو گئی ہوئی ہیں، تو گھروں میں آنا جانا یہ سارے معاملات۔ تو بس دکھ بھی تھا، افسوس بھی بہت تھا۔ ماں انہوں نے بڑی خدمت کی، وہ کافی عرصے سے بیمار بھی تھیں، مختلف قسم کے معاملات تھے ان کے، ایج بہرحال ان کی
80+ کی ان کی ایج تھی. بس ان کا جو وقت تھا، جتنا سانسیں تھیں وہ پوری ہو گئیں، اللہ نے ان کو بلا لیا. تو ہم دوست کے پاس بیٹھے رہے، ذرا ان کی وہ کرتے رہے، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے ان کے پاس. گھر آئے ہیں تو میری تو طبیعت جیسے ہے کہ بہت خراب تھی، تو میں گھر آیا ہوں، اس لیے کہ آج چلنا بھی کافی پڑا. میں نے ابھی جو موبائل پہ میٹر میرا جو وہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہے، تو میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ میں آلموسٹ کوئی 4 4.5 5 ہزار اسٹیپس چل چکا ہوں، یعنی کہ کم از کم 4 کلومیٹر سے زیادہ میں نے آج واک کی. اور وہ بھی ان ایون، جس کو کہتے ہیں نا واک، قبرستان میں کہیں اونچی جگہ پہ ادھر ادھر، پھر کافی واک ہو گئی. اور اس کی وجہ سے میں جب گھر ابھی رات کو واپس آیا ہوں تو میری میڈیسن لی ہے تو میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی. کمر میں اتنی شدید، اس لیے کہ مجھے ویکنس 2 3 دن جو طبیعت، بخار اور وہ پسینہ میرا جسم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ میری وہ نچوڑ لیا، جس کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی ہوئی تھی. اور میری جو کمر ہے، شولڈرز اور میری ٹانگیں جو ہے نا وہ سیدھی نہیں ہو پا رہی تھی. بہرحال ابھی تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے، میڈیسن لی ہے، کچھ چائے پی ہے، تو کچھ بہتر ہوئی ہے. بس اس بلاگ کو اینڈ کروں گا اور پھر میں آرام کروں گا، ریسٹ کروں گا، تاکہ صبح بھی ان کے گھر پہ جانا ہے. سب دوست اکٹھے ہوں گے کل، دن میں بھی اور شام میں بھی، رات میں بھی اکٹھے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور لواحقین جو ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. آمین. تو دوستو اس بلاگ کا میں اینڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے. آمین. آپ کے سامنے جیسے مجھے نیند کا غلبہ بھی جڑا ہوا، میڈیسن جو لی ہے اس میں تھوڑا سا نیند کا غلبہ آ جاتا ہے اس میڈیسن سے. اور آپ کھانسی بھی ابھی تھوڑے وقفے سے ہو رہی ہے. تو بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے. آمین. اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ویوز کریں، لائک ضرور کیا کریں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو دن کی روٹین ہے، چاہے کچھ بھی ہے، اگر میں بیمار بھی ہوں اور گھر پہ بھی ہوں تو وہ میں کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتا رہتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ ایک تو میرا ٹائم بھی وہ ہوتا ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی ان ٹچ رہتا ہوں. تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے کہ میں بھی جو طبیعت خراب ہے وہ جلد از جلد ٹھیک ہو. لیکن میری جو تراویحاں جو ہے جو میں نے کوشش کر کے شروع کی تھی وہ بریک ہو گئی ہے، 3 دن کی بریک آ گئی ہے. اس لیے کہ آج بھی میں جب مسجد گیا ہوں عصر کی نماز، جو نماز جنازہ کے لیے، تو میرے سے بیٹھنا اور سیدھا کھڑے ہونا میرے لیے پرابلم ہو رہی تھی، اور اسی وجہ سے میری کمر میں بھی جو ہے نا وہ تکلیف شروع ہو گئی. تو یہ انرجی دوبارہ بحال ہو اور میں دوبارہ تراویحاں جو بھی ہیں وہ پڑھیں اور انجوائے کریں اس عبادت کو. واقعی تراویح میں جب جاتے ہیں تو وہ اس کا ایک عجیب ہی مزہ ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ ہمت دے ہمیں. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.